جاوید چودھری اور محمد مالک، انہوں نے جو فوج کے اوپر سنگین الزام لگائے ہیں، پہلے ذرا یہ آڈیو جا کے سن لیں، اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عوام کا پاکستان اور میں ہوں بلال محی الدین۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوش خرم ہوں گے۔ ناظرین، پچھلے کچھ دنوں سے جو پاکستان میں فضا پیدا کی گئی اور ہر طرف سے افواج پاکستان کے اوپر تنقید کی گئی، الزامات لگائے گئے، گھنونے الزامات لگائے گئے، صحافیوں کی جانب سے لگائے گئے، سیاستدانوں کی جانب سے لگانے گئے۔ مریم نواز نے فتح جنگ میں جو جلسہ کیا اس میں جنرل فیض حمید کے اوپر سنگین الزامات لگائے گئے۔ نجم سیٹھی نے اپنے پروگرام میں بیٹھ کر جنرل فیض حمید کے اوپر بہت سنگین الزامات لگائے، جس کا بھی جو دل کرا تھا وہ جو ہے وہ فوجی قیادت کے اوپر الزامات کا سلسلہ اس نے جاری رکھا ہوا تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ افواج پاکستان کی جانب سے کوئی بھی پیغام جاری نہیں ہوا تھا، لیکن کل اب ISPR کی جانب سے ریڈ لائن کھینچ دی گئی ہے۔ انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہ آپ لوگوں کا دائرہ کار ہے، فوج جو ہے وہ سیاست سے دور ہے، فوج نیوٹرل ہے۔ اگر آپ افواج پاکستان کو سیاست میں گھسیٹیں گے تو آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا، لہٰذا فوج کو جو ہے وہ سیاست میں مت گھسیٹیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی کل رات فوج کے اوپر پھر الزامات لگائے گئے ہیں۔ ویڈیو میں آگے چل کے میں آپ کو اس کی آڈیو سناتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو ISPR کا جو پریس ریلیز جاری ہو وہ میں سناتا ہوں کہ فوج نے کیا بولا ہے۔ ISPR نے اپنے بیان میں کہا کہ گزشتہ کچھ عرصے سے ملک میں جاری سیاسی گفتگو اور مباحثوں میں پاکستان کی مسلح افواج اور ان کی قیادت کو دانستہ طور پر گھسیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ کوششیں براہ راست یا بالواسطہ عوامی فورم اور سوشل میڈیا سمیت مختلف فارمز پر کی گئیں، جس میں کچھ سیاسی شخصیات، بعض صحافی اور تجزیہ کار شامل ہیں۔ وہی بات آ گئی نا، میں نے بولا تھا کہ صحافی اور تجزیہ کار بھی اس میں شامل ہیں۔ اس میں سمیع ابراہیم صاحب کا نام بھی ہے، اس میں نجم سیٹھی کا نام بھی ہے، اور اس میں عمران ریاض خان کا بھی ہے، کیونکہ ان کو بھی کچھ کالیں موصول ہوئی ہیں جو ان کی آڈیو کال لیک ہوئی ہے، وہ آپ اور میں نے سنی ہے۔ اچھا، انہوں نے مزید اپنے بیان میں کہا کہ ISPR نے کہا کہ ان سیاسی مباحثوں اور گفتگو میں غیر مصدقہ، حد تک امیز اور اشتعال انگیز بیانات اور ریمارکس دیے جا رہے ہیں جو کہ انتہائی نقصان دہ ہیں۔ پاکستان کی مسلح افواج ایسے غیر قانونی اور غیر اخلاقی عمل کا حصہ نہیں ہو سکتی۔ ISPR نے واضح کیا کہ فوج اور اس کی قیادت کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ اسے سیاست میں گھسیٹنا غیر اخلاقی اور غیر قانونی ہے۔ ایسے غیر مصدقہ اشتعال انگیز بیانات سے اجتناب بہت ضروری ہے۔ مسلح افواج اور اس کی قیادت توقع کرتی ہے کہ سب افراد قانون کی پاسداری کریں گے اور مسلح افواج کو ملک کے بہترین مفاد میں سیاسی گفتگو سے دور رکھیں گے۔ تو یہ بڑا کھل کے پیغام آ چکا ہے ابھی ان سب لوگوں کے لیے جو میڈیا کے اوپر بیٹھ کر یہ سوچ رہے تھے کہ اب وہ دور آ گیا ہے کہ ہم جیسے منہ پھاڑ کے دل کرے گا ہم افواج پاکستان کے اوپر جو ہے تنقید کریں گے۔ میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ فوج ہماری ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ سیاست میں مت گھسیٹو، ٹھیک ہے، آپ کے اپنے سیاسی اختلافات ہیں۔ عمران خان کو وزارت عظمیٰ سے اتار دیا، لیکن اس نے اتر کے یہ نہیں بولا کہ جنرل باجوہ صاحب آپ نے مجھے کیوں نکالا، آپ نے ہماری چلتی حکومت روکی۔ اس نے کہا یہ فوج ہماری ہے، یہ فوج جو ہے یہ ہمارے تحفظ کے لیے بارڈروں کے اوپر اپنی جان دیتی ہے۔ ہمیں اپنے فوج کے ساتھ پیار ہے اور میں اپنے کارکنوں کو کہتا ہوں کہ فوج کے اوپر تنقید نہ کریں۔ لیکن یہ اشتعال انگیزی ان نون لیگ والوں کی طرف سے کی جا رہی ہے، یہ PDM والوں کی طرف سے کی جا رہی ہے۔ یہ اپنے بندوں کو بولتے ہیں کہ فیک اکاؤنٹ بناؤ، تحریک انصاف کے نام سے بناؤ اور فوج کو ٹارگٹ بناؤ۔ یہ تو ان کا وتیرہ رہا، یہ آج سے تھوڑی ہو رہا ہے، انہوں نے پہلے بھی یہ کام کیا۔ نواز شریف صاحب کی جو آڈیو ویڈیو وہ ریکارڈ کے اوپر پڑی ہوئی ہیں، مریم نواز کی باتیں ریکارڈ کے اوپر، یہ جو گنڈا گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، کس نے نعرے لگوائے تھے؟ یہ عمران خان نے تھوڑی نعرے لگوائے تھے، یہ مریم نواز نے نعرے لگوائے تھے اور ساتھ میں خود بھی انجوائے کر رہی تھی۔ تو یہ ان کی ہسٹری ہے کہ انہوں نے ہمیشہ فوج کو سیاست کے اندر گھسیٹا ہے، چاہے ڈائریکٹلی گھسیٹیں، چاہے اپنے جو پیڈ بیکاری صحافی ہیں ان کے تھرو کروائیں، چاہے کچھ بھی کروائیں، لیکن انہوں نے فوج کے ساتھ پنگا ڈالنا ہی ڈالنا ہے، انہوں نے فوج کو عوام کے خلاف کرنا ہی کرنا ہے۔ ابھی میں آپ کو ایک آڈیو پیغام سنوانے جا رہا ہوں، اس ملک کے جو بڑے دانشور بنے ہیں جاوید چودھری اور محمد مالک، انہوں نے جو فوج کے اوپر سنگین الزام لگائے ہیں، پہلے ذرا یہ آڈیو جا کے سن لیں، اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں۔ سینا گزٹ کیا چل رہا ہے؟ ایک سینا گزٹ چل رہا ہے اسلام آباد میں
کہ جی کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ حکومت آپ سنبھالیں, عمران خان صاحب کو ہم سنبھالیں. بالکل ٹھیک. یہ صحیح بات ہے. یہ بلکہ گورنمنٹ جب آئی تھی اس نے ایگریمنٹ کیا تھا ان کے ساتھ, معاملات طے کیے تھے کہ ہم دو محاذوں کے ساتھ نہیں لڑ سکتے. انہوں نے کہا دو محاذوں پہ نہیں لڑ سکتے, گورنمنٹ پہ بھی اور عمران خان پہ بھی. ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا, یہ گورنمنٹ آپ کر لیں, ہم عمران خان سے لڑ لیتے ہیں, یا پھر آپ اس طرح کریں کہ ہمیں حکومت کرنے دیں, اس کو عمران خان جانے اور دوسرے لوگ ان سے نپٹیں گے. ہاں دوسرا ریاست عمران خان سے نپٹ رہی ہے اور گورنمنٹ جو ہے وہ صرف ملک کو ٹریک پہ لا رہی ہے. لیکن اگر بظر لاسٹ کوسچن جو بتاؤ, اگر جو چودھری صاحب کی خبر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ریاست ان سے ڈیل کرے گی, مسائل سے گورنمنٹ ڈیل کرے گی. آپ نے یہ آڈیو سن لی, آپ نے دیکھ لیا انہوں نے کیا بولا کہ فوج کا پی ڈی ایم کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے. یعنی کہ عمران خان جو کہہ رہا ہے کہ رجیم چینج امریکہ نے کی ہے, انہوں نے اس بات کو جھوٹا ثابت کر دیا. یہ تو کہہ رہے ہیں رجیم چینج پاکستان آرمی اور پی ڈی ایم نے کی ہے, کہ پی ڈی ایم کو آرمی نے بولا کہ آپ سیاسی جو ہے وہ سارا منظرنامہ دیکھو, آپ ملک سنبھالو, عمران خان کو ہم سنبھالیں گے. اس کا کیا مطلب ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ایک بہت بڑی بات ہو گئی ہے. یہ تو سارا نیریٹو ہی چینج ہو گیا کہ عمران خان کو جو خط آیا, جو سازش ہوئی, پھر اس کا تو کوئی عمل دخل ہی نہیں تھا. پھر یہ تو آرمی نے اور پی ڈی ایم نے مل کے کی ہے بقول ان کے. میں مبینہ طور پر بول رہا ہوں. میرے خیال میں اس کے اوپر آئی ایس پی آر کی طرف سے وضاحت آنی چاہیے, اور اگر یہ بات جھوٹ ہے تو ان دونوں کو سزا بھی ہونی چاہیے, کیونکہ اس طرح کے بیانات اور اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ تحریک انصاف کا جو ورکر ہے اس کے درمیان اور فوج کے درمیان یہ خلل اور لڑائی ڈالنے والی بات ہے. یہ تو سول وار کی کوششیں کر رہے ہیں. میرے خیال میں اس کے اوپر میں ڈی جی آئی ایس پی آر سے, میں اپنے فوجی اداروں سے یہ میں درخواست کرتا ہوں, ہم آپ سے پیار کرنے والے لوگ ہیں, اگر تو یہ سچ ہے تو بھی اس کی تصدیق کریں, اگر یہ جھوٹ ہے اس کی تردید کریں اور ان کو سزا دلوائیں, اور پاکستان میں مثال قائم کریں کہ اداروں کا تحفظ ہمارا سب سے معتبر ادارہ ہے پاکستان فوج. ملیں گے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.